السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشرعیہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک تعارفی سیشن پڑھا، اس میں ہم نے قرآن کے فضائل پر الحمدللہ بہت کچھ سیکھا سمجھا کہ قرآن سیکھنا کس قدر ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے قرآن کے مختلف نام، نزول قرآن کے ادوار، نزول قرآن کا عرصہ، مضامین قرآن، سبب نزول قرآن، یعنی قرآن کے تعارف کے حوالے سے مزید آج ہم یہ 5 پوائنٹ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن لفظ قرات سے ہے جس کا معنی پڑھنا ہے۔ یہ قرآن ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ جیسا کہ لفظ قرآن، اسی طرح قرآن ہی سے ہمیں قرآن کے اور بھی مختلف نام معلوم ہوتے ہیں، جیسے الکتاب، کتاب مبین، قرآن، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان بھی کہا، ذکر بھی کہا اور تذکرہ بھی۔ اسی طرح کہیں پر قرآن کو حدیث اور کہیں پر احسن الحدیث کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کے مختلف نام جو قرآن ہی کی آیات سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے ادوار کتنے ہیں، یعنی قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا۔ تو قرآن کے نازل ہونے کے 2 دور ہیں، یعنی کہ قرآن پاک 2 بار نازل ہوا۔ وہ کیسے؟ پہلی بار رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بیت المعمور پر نازل ہوا۔ بیت المعمور 4تھے آسمان پر ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، تو بیت المعمور یہ 4تھے آسمان پر ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بیت معمور پر قرآن پاک نازل کیا، اور یہ پورے کا پورا ایک ہی بار نازل ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اسی طرح سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہی ہوتی ہے نا، تو یوں ایک بار جو قرآن پاک پورے کا پورا رمضان میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یعنی کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر جو کہ 4تھے آسمان پر ہے نازل ہوا۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام پر وحی کیا گیا۔ تو نزول قرآن کا عرصہ کتنا ہے؟ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی رہی اس کا دورانیہ تقریباً 23 سال کا ہے، یعنی کہ 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا۔
ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے تھے تب آپ کو نبوت ملی، پہلی وحی آپ پر تب ہی نازل ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ تو پھر 40 اور 63 کے درمیان جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 23 سال کا ہی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جب وہ بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، تو پھر کافی عرصہ تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، تو قوم بہت زیادہ گمراہ ہو چکی تھی، لوگ ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہو چکے تھے۔ تو ان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک نازل کیا۔ پھر قرآن پاک آہستہ آہستہ اس لیے نازل ہوا کہ جب کسی کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا، تو تربیت کرتے وقت ہم نے جو بھی قانون بنائے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک دم ہی تو کسی پر لاگو نہیں کر دیے جاتے نا۔ اگر ہم اپنے سارے قوانین ایک ہی بار کہیں گے نا کہ آپ نے آج ہی ان سب پر عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے والے کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ ایک پر بھی عمل نہیں کرے گا، وہ صاف انکار کر دے گا کہ جاؤ میں نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچے کا بھی شیڈول بنائیں گے نا، تو اگر وہ پورا شیڈول آپ اس کو دے دیں کہ یہ آپ نے پورا آج ہی فالو کرنا ہے، تو کیا وہ کر لے گا؟ وہ کہ نہیں ماما میں تو یہ کروں گا ہی نہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا پڑتا ہے۔ تب چونکہ جس قوم پر قرآن نازل ہوا وہ قوم، ان کے دلوں میں برائیاں رچ بس گئی تھی، تو پھر ایک دم سے اگر ان پہ ہر بات پہ پابندی لگا دی جاتی کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو وہ فیڈ اپ ہو جاتے، وہ دین سے بیزار ہو جاتے، وہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے۔ اسی لیے قرآن وقت کے مطابق، لوگوں کی سہولت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تاکہ لوگ آسانی سے اسے قبول کر سکیں۔ پہلے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا کہ گناہ ہے کیا، پھر اس کا نقصان، پھر نیک اعمال، پھر ان کے فوائد، پھر جنت جہنم کا تذکرہ، کہ انسان کو پہلے اس چیز سے نکالنے کے لیے، کسی بری چیز سے نکالنے کے لیے اس کے دل میں آر پیدا کی جائے، اسے نفرت دلائی جائے، اسے احساس کرایا جائے کہ یہ غلط ہے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر کسی اچھے کام کی طرف لے جانے کے لیے اس کام کی تعریف کی جائے، اس کے سامنے اس کے فائدے بتائے جائیں، پھر اس پر حکم لاگو کیا جائے۔ ایسے ہی ہے نا، شراب پہلے تو جائز تھی، لوگ پیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ایک دم ہی تو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے، بلکہ پہلے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جوا اور شراب یہ دونوں گناہ ہیں، اور ان میں فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تب تم نے شراب نہیں پینی۔ پھر بعد میں کہا کہ شراب کسی بھی وقت کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل ہی حرام ہے، اب یہ شراب نہیں پینی کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ دیکھیں شراب حرام کرنی تھی ایک دم بھی کہا جا سکتا تھا نا، لیکن اب جن لوگوں کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں، تو ایک دم سے تو وہ چھوڑ نہیں پائیں گے نا، تو خام خواہ میں نافرمانی ہی کریں گے وہ۔ اس لیے لوگوں کی سہولت کے مطابق ان کو آسانی دینے کے لیے قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو اس بات سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی کبھی دوسروں کے لیے کوئی قانون بنائیں تو ان میں نرم رویہ اختیار کریں، اپنے اندر لچک رکھیں، پہلے لوگوں کو اپنی طرف
مائل کریں. جیسے آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں اس چیز کو نا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یقین تو ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے یہ سین دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ پرندے لیں، مختلف پرندے لیں، پھر ان کو اپنی طرف مائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے کھیلیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کچھ حصہ کہیں پر، کچھ کہیں پر، کچھ کہیں پر رکھ دیں. تو پھر ان کو اپنی طرف بلانا تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے آپ کی طرف. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. انہوں نے پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا، مانوس کر لیا تھا اپنے ساتھ، کہ پرندوں کو ان سے ایسی محبت ہو گئی کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی ایک آواز پہ پکارتے ہوئے ان کے سامنے آ گئے. تو یہی قانون اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندے کو اپنے ساتھ مانوس کرتا ہے، پھر اسے اچھائی برائی سے آگاہ کرتا ہے، اور پھر اس پر فرض کرتا ہے. پھر اسی طرح قرآن قرآن میں ہمیں کیا کچھ بتایا گیا ہے. قرآن میں 5 مضامین ذکر کیے گئے ہیں. علماء تفسیر نے قرآن کے مضامین کو 5 اقسام میں بیان کیا ہے. پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم ہے تذکیر بالآلاء اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ تذکیر بالآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بیان ہے اس میں جو کہ انسانوں کی زندگی اور انسانی بقا کے لیے جن کی ضرورت تھی. اور اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور اس کے ساتھ ساتھ ہواؤں اور بادلوں وغیرہ کا سب کچھ کا ہی ذکر آ جاتا ہے اس میں. اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتیں. تو انسان کی ضروریات کے لیے دنیا میں جس بھی چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہر چیز پوری کر دی نا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں انسان پر. تو اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو قرآن پاک، پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایسی باتیں موجود ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ قرآن کا مضمون ہے جس کا نام ہے تذکیر بالآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی. دوسرا مضمون کیا ہے؟ تذکیر بایام اللہ. اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں، لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، اور مطلب کہ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، ان کا بیان کرنا. تو اس میں پھر قصص الانبیاء بھی شامل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہوئے ہیں. اسی طرح نافرمان جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ہے، ان کی ہلاکتوں کا بیان ہے. تو اس کا تعلق تذکیر بھی ایام اللہ سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دہانی، کہ اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو فلاں قوم نے کیا کیا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی پھر یہی کچھ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے کہ نبیوں نے کس طرح سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا. جن لوگوں نے انبیاء کو تکالیف پہنچائیں تو اللہ نے انہیں ہلاک بھی کر دیا. انہی کے تذکرے کو کہا جاتا ہے تذکیر بھی ایام اللہ. پھر تیسرا مضمون کیا ہے؟ تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت اور اس کے بعد کیا ہوگا. موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور موت کے بعد کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں
ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا. تو ان ساری چیزوں کا تذکرہ یہ ہے تذکیر بالموت وما بعدہ. تو قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان نے مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، یہ ہمارے اعمال پہ منحصر ہے. اور پھر چوتھا مضمون کیا ہے؟ علم الاحکام. احکام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ احکام سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان نے کرنے ہوتے ہیں، جو انسان پر فرض ہوتے ہیں. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالآلاء اللہ کو یاد رکھے گا، اسی طرح تذکیر بالموت وما بعدہ کو یاد رکھے گا، تو وہ خود بخود ہی عمل کرنے کی طرف راغب ہوگا. جب اسے پتا ہوگا نا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ہمیں کس طرح سے اور کیوں سمجھایا جا رہا ہے، وہ اس بات کو مان لے گا تو پھر وہ عمل بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے بارے میں بھی جگہ جگہ حکم دیا ہوا ہے نا، اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی بیانات ہیں. تو علم الاحکام میں یہی چیز شامل ہے. اور پھر قرآن کا پانچواں مضمون کیا ہے؟ علم المخاصمہ. مخاصمہ یہ کیا ہے؟ یہ جھگڑے سے ہے، انکار سے ہے، یعنی گمراہ فرقوں کے غلط عقائد کا اس میں انکار کیا گیا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے عقائد درست نہیں تھے، یہ بتایا گیا ہے. تو قرآن کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے. تو جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں ایسی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان سب کو ہی جمع کر کے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا ایک مضمون ہے جس کا نام ہے علم المقاسمہ. پھر سبب نزول قرآن یہ کیا ہے، یعنی کہ قرآن کے نزول کا سبب کیا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ہی ادھر بتا دیا کہ قرآن کیوں نازل ہوا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، لوگ گناہوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ سکیں، تاکہ اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ان کا انجام اچھا ہو سکے. یہی قرآن کے نزول کا سبب ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن، اس میں جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، کسی نہ کسی سبب سے نازل ہوئی. بلکہ اس سبب نزول کے اعتبار سے آیات کی دو اقسام ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو بغیر کسی سبب کے ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر. تو قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ انہی آیات پر مشتمل ہے، جنت دوزخ پر. تو یہ کسی سبب کے بغیر نازل ہوئی ہیں آیات، کوئی وجہ نہیں تھی ان کے نازل کرنے کی. اور آیات کی نازل ہونے کی دوسری قسم، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اور وہ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سبب کی بھی مختلف اقسام ہیں. وہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا ہو تو اس کا جواب دینے کے لیے آیات نازل ہوئی. اسی طرح اس وقت کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کر دیا، تب آیت نازل ہوئی. اسی طرح کچھ ایسی بات کہ کسی کو سمجھانے کے طور پہ کبھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال آیا یا آپ کے صحابہ کرام کے دل میں کچھ خیال آیا تو اس پر آیات نازل ہوئی. جیسے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ چینج ہو جائے نا. قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، تو آپ چاہتے تھے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، تو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے. آپ کے دل کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، قبلہ چینج کر دیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہماری عورتیں پردہ کریں تو زیادہ اچھا ہو، تو قرآن نازل ہو گیا. تو اس طرح آیات کے نزول کی بے شمار اسباب ہیں.
اور یہ اسباب بھی مختلف طرح سے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے آیات پڑھتے جائیں گے ہر چیز کی ہم وضاحت کرتے جائیں گے. تو یہ تھا قرآن کا کچھ مختصر سا تعارف. تو انشاءاللہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے جس میں ہم یہ تمام پوائنٹ سمجھیں گے. کیا کیا سمجھیں گے آج کے سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے؟ سورۃ الفاتحہ کے فضائل، اس کے مختلف نام، زمانہ نزول، بسم اللہ آیت کا بسم اللہ سورۃ فاتحہ میں آیت ہے یا نہیں. اسی طرح پھر حمد اور شکر میں فرق، لفظ اللہ کی وضاحت، رب کے معنی، عالمین کا مفہوم، الرحمن الرحیم کی وضاحت، دین کے مختلف معانی، عبادت کی اقسام، استعانت کا مفہوم، دعا مانگنے کا طریقہ، صراط مستقیم کی وضاحت، انعام یافتہ اور گمراہ کون، آمین بالجہر. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ پوائنٹ سیکھیں گے. میں نے ان پوائنٹ کو اس لیے سامنے رکھ لیا تاکہ ہمیں سمجھنے سمجھانے میں آسانی رہے، ہمیں ہر چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. اچھا جی، اب ایسا ہے کہ جب قرآن پاک کی ابتدا کی جاتی ہے نا، یعنی جب تلاوت کی ابتدا کی جاتی ہے اس وقت تعوذ پڑھنا بھی ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ کو تعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران ہم شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں. اس لیے جب قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں وہاں پر ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے. پہلے ہم ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. الحمد، تمام تعریفات، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا یا قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے، صراط الذین اس راستے کی، انعمت علیہم جن لوگوں پر انعام کیا تو نے، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کی. تو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ سے ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بھی کچھ نام ہیں، اس کے بھی کچھ فضائل ہیں. سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو جانتے ہیں. جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے ایک زوردار آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، وہ فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا.
پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، ایک الحمدللہ رب العالمین اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر آپ ان دونوں کلمہ میں سے جس کو بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو کیا فضیلت ہوئی سورۃ الفاتحہ کی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بلکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجنا چاہیے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کریں تو وہ اپنی دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے، پھر اپنی دعا مانگنی چاہیے، تو ایسی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کے کچھ نام ہیں تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بھی مختلف نام ہیں۔ جیسے اس کا ایک نام ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی جس آیت سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے وہی اس سورت کا نام بھی ہے۔ اسی طرح اس کو 7 مثانی بھی کہا گیا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز میں جتنی بھی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یوں کتنی بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام 7 مثانی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ اسی طرح ام القرآن، ام الکتاب، یہ بھی سورۃ الفاتحہ کے نام ہے۔ اور اسی طرح الشفاء اور رقیہ، یہ بھی اس کے نام ہے۔ شفا سے مراد شفا دینے والی، یعنی جس کے ذریعے انسان کو شفا ملے۔ رقیہ سے مراد ہے دم، ایسی صورت جس کے ذریعے دم کیا جائے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک عرب قبیلے پر پہنچے، تو وہاں جا کے جب ان لوگوں سے ملے تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی ان کو کھانا پانی دینے سے منع کر دیا، حالانکہ ان کو ضرورت تھی۔ تو پھر کیا ہوا، پھر ایک دن ان میں سے، یعنی جن لوگوں نے منع کیا تھا نا، اس قبیلے کا ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج تو ہے، مگر اس کے عوض ہم آپ سے کچھ معاوضہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا تھا، ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر بات اس پر ڈن ہوئی کہ وہ انہیں معاوضہ دیں گے، اور اس معاوضے میں ایک روایت کے مطابق 30 بکریاں ڈن ہوئی تھی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دم کیا، تو وہ ہر روز انہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، تو پھر وہ شفا یاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ تو پھر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 بکریاں بھی دے دی۔ تو جب وہ بکریاں لے کے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے ہیں تو ان کے ساتھیوں کو تردد ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرآن کے بدلے ان سے معاوضہ لیا ہے تو یہ کچھ غلط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم نے غلط کام کیا ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ صورت دم ہے، اس سے شفا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے معاوضہ لیں اور اس میں میرا بھی حصہ رکھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اجرت لی جائے، یعنی کتاب اللہ پر لی گئی اجرت یہ بہت اچھی ہے۔ تو آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا کام کرنے والوں کو سارا کام فری کرنا چاہیے، انہیں کچھ نہیں لینا چاہیے، ہے نا؟ لیکن احادیث اس بات پر
है कि अगर कोई लेता है तो ये नाजायज नहीं है। हाँ, ये और बात है कि अगर किसी का रोजगार इसके अलावा कुछ और है और उसका अच्छा गुजर बसर हो रहा है तो वो ना ले। लेकिन अगर किसी का काम यही है, उसका वक्त लगता ही यहीं पर है, उसके पास और वक्त नहीं है कि वो कुछ और कर सके, या उसका जरिए माश कुछ और नहीं है, तो अगर वो कुछ लेना चाहे तो उसे खुशी से दिया जाए, उसको बुरा ना समझा जाए। ये जो अभी मैंने आपके सामने हदीस बयान की है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की, ये भी बिल्कुल सही हदीस है और ये भी सही बुखारी में है। तो ये बात हो रही थी सूरतुल फातिहा के नामों की। तो सूरतुल फातिहा का सबसे मशहूर नाम अल फातिहा ही है। फातिहा जिसका माना है खोलने वाली। तो चूंकि सूरतुल फातिहा ये पूरे कुरान का खुलासा है, यानी जो कुछ पूरे कुरान में बयान किया गया है ना, वो सारा कुछ अजमाली तौर पर सूरतुल फातिहा में बयान कर दिया गया है। तो ये सूरत कुरान का आगाज है, इसीलिए इसका नाम अल फातिहा है। और फिर सूरतुल फातिहा का खुलासा इसकी ये आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। जब ये दोनों सिफात हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम हर तरह की बुराई से बच जाएंगे। तो यूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये सूरतुल फातिहा का खुलासा है। फिर हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा ये कब नाजिल हुई। तो ये इब्तदाई दौर में मक्का में ही नाजिल हुई और ये नजूल के एतबार से 5वें नंबर पर है। यानी कि वैसे तो ये कुरान का आगाज यहाँ से हो रहा है ना, ये तो नबी इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से कुरान पाक को जैसे तहरीर करवाया वैसा ही हम तक पहुंचा। लेकिन सबसे पहले कौन सी वही नाजिल हुई, ये तो आप सबको मालूम है कि सूरतुल अलक की पहली 5 आयात थी। फिर उसके बाद सूरतुल मुदस्सर की आयात थी, है ना। लेकिन सूरतुल फातिहा 5वें नंबर पर नाजिल हुई और ये पहली सूरत है जो कि जब नाजिल हुई है तो एक ही दफा में मुकम्मल नाजिल हुई। बाकी सूरतें कुछ हिस्सा कभी कुछ कभी कुछ कभी नाजिल हुआ, लेकिन सूरतुल फातिहा एक ही बार मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई और नजूल के एतबार से इसका 5वां नंबर है। और ये नबूवत की इब्तदाई दौर में ही नाजिल हुई, तभी तो इसका 5वां नंबर है ना। और फिर सूरतुल फातिहा से पहले जो बिस्मिल्लाह है, इसके बारे में कुछ इख्तिलाफ है कि ये बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा का जुज है या नहीं, यानी सूरतुल फातिहा की आयत है या नहीं। चूंकि कुरान हदीस में इसका नाम सबा मसानी बताया गया है ना, कि ये 7 आयतें हैं बार बार पढ़ी जाने वाली। तो हम देखते हैं कि बाज कुरान ऐसे हैं जहां पर यहाँ नंबर 5 नहीं लिखा होता, आयत का नंबर 5 नहीं लिखा होता, बल्कि उसकी जगह पर एक छोटा सा दिल सा बना होता है ना, फिर उस पर ला भी लिख दिया गया होता है। यानी उस पे हमने वक्फ भी नहीं कर सकते और उसको आयत भी शुमार कर लिया जाता है, जबकि जहां पर आयत खत्म होती है वहां हम वक्फ कर सकते होते हैं। और ये भी है कि जो बिस्मिल्लाह है वो सूरत नमल की आयत का तो हिस्सा है, उसमें तो बाकायदा तौर पे नाजिल हुई है। सूरत नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह है ना, एक बार शुरू में है और एक बार कहीं दरमियान में आई है। तो जैसा कि हम बाज मुसाहिफ पर देखते हैं कि वहां पर नंबरों में से एक नंबर मिस है, आखिर पे 7 ही लिखा हुआ है। तो फिर इस सारे का खुलासा ये निकाला गया है कि सूरतुल फातिहा में जो बिस्मिल्लाह है ये सूरतुल फातिहा की आयत मानी जाती है। बाकी सूरतों में बिस्मिल्लाह आयत नहीं शुमार की जाती, लेकिन सूरतुल फातिहा में बिस्मिल्लाह को भी इसकी एक आयत ही शुमार किया जाता है। तो ये आयत शामिल करके 7 आयत हो।
ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نماز میں اس کی تلاوت کی جائے. کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے. مزید ہم آیات کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس میں کیا ہے؟ الحمد تعریف. ایک لفظ ہوتا ہے تعریف یعنی حمد. حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تعریف اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن شکر یہ خاص ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو تعریف ہوتی ہے نا وہ اس پر ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، ہمارے فائدے کا کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو ہم خوش ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے لیے ہمیں کچھ ایسا دیا ہے جو ہماری ضرورت تھی، جس سے ہماری ضرورت پوری ہوئی، تو تب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ تعریف جو اس بات پر کی جائے کہ کسی نے کچھ ایسا کام کیا، کسی نے کچھ ایسا کام کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا، تو اس پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی اس نے ہمیں کام ہی کیا، ہمیں دیا نہیں ہے کچھ، ہے نا. لیکن شکر وہ یہ تعریف ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی چیز مہیا کی ہے، کوئی ایسی چیز فراہم کی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی، تو اس پہ ہم جو اس کی تعریف کریں تو وہ شکر میں شامل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو تعریف کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز بنائی ہمارے فائدے کے لیے. ہمیں اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بنا دی، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر شکر جب اللہ کا کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، ہمارا جسم بنایا تو وہ کتنی خوبصورتی سے بنایا. پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتے ہیں وہ شکر ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات تعریف اور شکر دونوں کے ہی لائق ہے کہ اس نے ایسے کام کیے جو ہمارے فائدے کے تھے اور ہمیں ایسی چیزیں مہیا کی جن کی ہمیں ضرورت تھی. تو یوں تمام کی تمام تعریفات اور تمام کا تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں تک کہ اگر دنیا میں ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ ایسا کرتے بھی ہیں، اس کی تعریف میں بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں نا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے. تو حقیقت میں اگر ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی کا بھی شکر کرتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے. اور پھر للہ، یہاں للہ لفظ اللہ، لفظ اللہ جو ہے عام طور پر ہم اللہ ہی بولتے ہیں، اللہ ہی کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی لفظ اللہ ہی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ دراصل اصل میں یہ لفظ تھا الہ. ٹھیک ہے، الہ جس کا معنی ہوتا ہے معبود. معبود کا معنی ہے ایسی ذات کہ عبادت جب کی جائے تو صرف اور صرف اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. تو پھر لفظ الہ سے اللہ کیسے بنا؟ لفظ الہ میں جو شروع کا حمزہ ہے اس کو گرا دیا گیا اور اس کے شروع میں الف لام ال لگا دیا گیا.
تو یہ لفظ بن گیا اللہ. یہ وہ اللہ ہے جس کی عبادت کے وقت کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کیا جائے، ورنہ شرک ہو جائے گا. اور شرک تو ایسا گناہ ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی معافی نہیں ملے گی. تو پھر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اللہ سے مراد ایسا معبود کہ ہر قسم کی عبادت اسی کی جائے. وہ کون ہے؟ پھر آگے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے کون؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب دیکھیے جو لفظ رب ہے اس کے کیا کیا معنی ہے؟ اس کے 3 معنی ہیں. رب کا لفظ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی ذات جو آہستہ آہستہ یعنی تدریجاً کسی کی تربیت بھی کرے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے، یعنی اس کی خبرگیری بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے درجات کی بلندی تک پہنچا دے، اسے ایک اعلیٰ مقام دلا دے، تو اسے کہتے ہیں رب. اور رب کا دوسرا معنی کہ جو صرف تربیت ہی کرنے والا ہو، اس کو کوئی کسی اعلیٰ مقام تک نہ پہنچا سکے، بہرحال تربیت کرنے والا ہو، اسے بھی رب کہتے ہیں. اسی طرح صرف کسی آنر کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اسے بھی رب کہا جا سکتا ہے. تو یوں یہاں پر لفظ رب تینوں ہی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتا ہے، اس کو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرورش تو کرتا ہے لیکن انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ پرورش تو کرتا ہے، اس کو پالتا تو ہے. اور اسی طرح صرف مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے اپنی موت کے وقت فرمایا تھا، شہادت کے وقت فرمایا تھا، کیونکہ موت اور شہادت میں فرق ہوتا ہے نا. شہادت ایسا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، اور جو موت ہوتی ہے اس میں انسان مردہ ہی ہوتا ہے. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ فزت برب کعبہ. کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ میں فزت کا معنی میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے مالک کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. برب الکعبہ، کعبے کا مالک. تو یوں یہاں پر لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے ان تینوں معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پھر ہم العالمین کو دیکھتے ہیں. عالمین یہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے عالم. عالم سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا، پوری دنیا کو عالم کہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی تو نہیں ہے بلکہ جنات بھی ہیں، اور اسی طرح حیوانات بھی ہیں. پھر حیوانات کی کتنی اقسام ہیں نا، چرند پرند، اسی طرح حشرات الارض ہیں، پھر سمندری مخلوق ہیں، سمندر میں بھی طرح طرح کی مخلوقات ہیں. پرندوں کو دیکھیں تو ان میں بھی کتنی کئی ایک اقسام ہیں پرندوں کی بھی. اور اسی طرح ہر دور کے انسان ایک عالم ہوتے ہیں، تو جب دور بدلتا ہے تو عالم بھی بدل جاتا ہے، تو پھر کتنے سینکڑوں ہزاروں عالم بن جاتے ہیں. تو اللہ ہر ایک عالم کا رب ہے. تو یوں جب عالم جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ کئی ہزار عالم بن گئے، تو پھر یہ ہو گیا عالمین. عالمین عالم کی جمع ہے. تو تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا رب ہے. اور پھر آگے اسی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں
الرحمن الرحیم، جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر الرحمن اور الرحیم، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونا یہ دنیا میں سب کے ساتھ ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی منافق ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو رزق دیتا ہے، سبھی کو کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، رہنے کو، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو یوں رحمان صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن الرحیم یہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں پر ہی رحم کرے گا۔ ایک حدیث بھی ہے، اس کے مفہوم کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر انسان نے دنیا میں اپنے اعمال اچھے نہیں کیے نا، قیامت کے دن وہ جو مرضی کر لے، اگر وہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز بھی فدیے میں دینا چاہے نا، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگے گا، اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ پہ خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کے مفہوم سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی مہربان ہوگا، ہر کسی پہ رحم نہیں کرے گا۔ پھر مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا۔ اب یہاں پر لفظ الدین یہ قرآن پاک میں 4 طرح سے استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ دین کے قرآن کے لحاظ سے 4 معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ہی حاکمیت ہے، اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے انسان کی مکمل عبودیت، یعنی کہ انسان مکمل طور پر صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اللہ کی عبادت اللہ سے مخلص ہو کر کرے، جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ عبادت خالصتاً اسی کی کرو، سن لو، مکمل حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دین کا لفظ عبودیت اور حاکمیت دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح اس کا تیسرا معنی ہے جزا اور سزا کے قانون کو نافذ کرنے والا، جزا اور سزا کا قانون بنانے والا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں ہے نا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ جب انہوں نے ان کے بھائی کے تھیلے سے پیالہ برآمد ہو گیا تھا جو ان کا گم ہوا تھا، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس کو نہ رکھیں، ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لیں۔ تو وہ کہتے کہ میں بادشاہ کے قانون کے مطابق ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہاں کیا لفظ آتے ہیں؟ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ تو یوں لفظ دین قانون بنانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قانون بنانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا چوتھا معنی جزا اور سزا کا قانون نافذ کرنے کی طاقت رکھنے والا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، غیر مدینین، کہ پھر اگر تم سچے ہو اور قانون سے آزاد ہو، قانون کی پکڑ سے آزاد ہو، تو پھر اسے لوٹا کیوں نہیں لیتے؟
یعنی جب جان لبوں پر آ جاتی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہر چیز کے مالک ہو یا پھر موت برحق نہیں ہے، تو پھر اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر تم جان اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے، وہ نکل ہی کیوں جاتی ہے؟ تو یہاں پر فی مدینی کیا معنی بتا رہا ہے کہ دین کا لفظ جزا یا سزا کا قانون نافذ کرنے کی طاقت رکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں یہاں پر لفظ دین اس سارے ہی معنوں میں استعمال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے کہ عبادت خالص اسی کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے قانون بھی بنانے والا ہے اور وہ ان قانون کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو یوں یہ لفظ دین ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب نعبد عبادت کرنا، عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ جیسے ہم ہر نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہماری بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں اور فعلی عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یوں عبادت کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں۔ بدنی عبادت سے مراد ایسی عبادتیں ہیں جس میں ہمارے جسم کے اعضاء شامل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اعضاء کو حرکت کرنا پڑتی ہے، تو یہ ہیں بدنی عبادتیں، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، ہے نا؟ یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ پھر قولی عبادتیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، زبان سے مسنون اذکار پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ قولی عبادت ہے۔ قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، ہے نا؟ تو بات زبان سے ہوتی ہے، تو جو ذکر اذکار تسبیحات ہم زبان سے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قولی عبادت۔ اور پھر ایک ہے فعلی عبادت، اس میں بدنی یا فعلی عبادت یہ ایک ہی چیز ہے نا، فعل بھی عمل کو کہتے ہیں، تو جو عملی طور پر ہم کام کرتے ہیں وہی ہماری بدنی عبادت ہے۔ تیسری قسم عبادت کی ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت میں کیا چیز ہے؟ جو ہم صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی پیسے کے ذریعے مدد کرتے ہیں، یہ ہے مالی عبادت۔ پھر ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے حج کریں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے ہم تسبیحات کریں، چاہے ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، ان سارے کاموں میں مد نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تب بنے گا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس عبادت میں کسی اور چیز کو شامل کر لیا یا کسی کو شریک بنا لیا تو پھر ایاک نعبد یہ مفہوم ختم ہو جائے گا اور ہم اس کا انکار کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ایاک ہے، ایاک، یہ تاکید پیدا کرتا ہے اس بات کی کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہم۔ پھر ہم اس میں شرک بھی کر لیں تو ہم تو بھی جھوٹے ہو گئے اپنی بات میں۔ اس لیے عبادت جو بھی ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو اس میں، کوئی غرض نہ ہو اس میں۔ پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نستعین استعانت کا مطلب ہے مدد چاہنا، ایک ہوتا ہے مدد کرنا اور ایک ہوتا ہے مدد مانگنا، تو یہاں پر نستعین سے مراد ہے مدد مانگنا، یعنی ہم اپنے تمام کاموں میں
सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। कुछ भी हो, हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारे जो भी काम है वो करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। हाँ, ये भी है, हम इंसान आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसकी तौफीक भी तो अल्लाह ने दी है ना। हमारे अंदर ये सलाहियतें भी अल्लाह ने ही पैदा की हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता ना, कोई काम ऐसे होते हैं, फिर भी हम वो दूसरों से कहेंगे जाके, तो ये शिर्क है। जैसे औलाद देना, रिस्क देना, है ना, तो ये अल्लाह ताला के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। आसमान से बारिश बरसाना कोई कर सकता है? फिर लोगों के पास जाके कहना कि भाई हमारी औलाद नहीं हो रही, हमें इतने साल हो गए हमारी शादी को, ये हो गया वो हो गया, हाँ, तो इस तरह के काम करना, ये अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बना लेना है। फिर तो ये रहा ही नहीं कि इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। हाँ, ऐसे काम जो इंसान के पास इख्तियार है, वो कर सकता है, वो उसको कहना वो दुरुस्त है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो इंसान कर ही नहीं सकता काम, फिर भी उसको जाके कहना, ये शिर्क है, जिसकी माफी नहीं है। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आप देखिए, यहां तक अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई। फिर यहां बताया गया, यानी कि इसकी पहली 4 आयत में अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई है। फिर सिफात बयान करने के बाद ये बताया गया कि जो इन सिफात का हामिल है, इबादत भी सिर्फ उसी की जाए, और अपनी मुश्किलात में भी उसी को ही पुकारा जाए, और किसी को नहीं। फिर फिर हम अपनी बात कर रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। यहां से क्या बात वाज़ेह हो रही है? यहां से हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है कि जब हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है तो क्या करना है? पहले उसकी तारीफ करें, पहले उसकी तारीफ की जाए, उसके वसफ बयान किए जाए, फिर उसे अपनी चीज मांगी जाए। और यही तरीका हमें लोगों के साथ भी करना चाहिए। हमें अगर लोगों की जरूरत पड़ रही है, कोई चीज चाहिए है, तो पहले हम उनकी तारीफ करें, उनके औसाफ उनके सामने बयान करें। फिर लोगों के दिल में रहम पैदा हो जाता है ना, फिर वो हमें इनकार नहीं कर सकते चीज देने से। तो इसी तरह अल्लाह ताला की भी तारीफ करें पहले, उसके नबी पर दुरूद भेजें, फिर अपनी बात करें, तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो ये दुआ मांगने का तरीका है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अब यहाँ पर सीधे रास्ते से क्या मुराद है? एक हदीस का मफहूम है कि आपने एक बार जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, और फिर उसके दाएं बाएं तिरछी लकीरें खींची। तो आपने फरमाया कि ये जो सीधी लकीर है, ये सिरात मुस्तकीम है, और ये जो दाएं बाएं हैं, ये गुमराही है। यानी अगर हम जो रास्ता हमें बता दिया गया, समझा दिया गया है ना, कि ये है जन्नत का रास्ता, अगर हम उसी राह पे रहेंगे, भटकेंगे नहीं, दाएं बाएं नहीं देखेंगे, सीधे ही चलते रहेंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने उस राह में आने वाले दाएं बाएं राहों की तरफ देख लिया, तो फिर हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब हम सफर कर रहे होते हैं ना, तो रोड पे भी लाइनें बनी होती हैं, 3 लाइनें बनी होती हैं। वो स्पीड के लिए बनी होती है कि जिन गाड़ियों की स्पीड ज्यादा हो उनकी ये लाइन, जिनकी कम है उनकी ये लाइन, जिनकी ज्यादा उनकी ये लाइन। फिर खुद सोचें, अगर ऐसी गाड़ी जिसकी स्पीड कम होती है, अगर वो तेज रफ्तार वाली लाइन पे आ जाए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा, यहां तक कि जानी नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह कोई भी गाड़ी अगर अपनी लाइन चेंज कर लेती है, तो नुकसान होगा ना, हादसा हो सकता है, और उस हादसे में जान जाने का खतरा भी होता है। तो इसी तरह अगर हम सिराते मुस्तकीम को छोड़कर दाएं बाएं चलने की कोशिश करेंगे, तो हम भी गुमराह हो जाएंगे, हमारा भी नुकसान होगा, और हमारा नुकसान जानी नुकसान से भी बढ़ के होगा।
ہماری تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے۔ اس رستے میں پھر چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، ہم نے سمجھداری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ سیدھے رستے کو چھوڑ کے دنیا کی آسانیوں کے لیے ہم دائیں بائیں ہو جائیں اور قیامت کو جا کے پھر وہیں پہ پھنس جائیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے آگے کانٹوں کی باڑ ہے، ان کانٹوں سے بچ کے ہی جنت میں جانا ہے۔ جو وہاں پہ پھنس گیا پھر وہ آگے نہیں جا پائے، کانٹوں میں اگر اڑ جائیں تو انسان آگے نہیں جا پاتا نا، لیکن ہے کانٹوں کی باڑی ہے جنت کے آگے، اور ان کانٹوں سے بچنا ہے۔ اور وہ کانٹے کیا ہیں؟ یہ جو دائیں بائیں کے راہیں ہیں دائیں بائیں کی، وہی تو کانٹے ہیں۔ سیدھے راستے پہ چلیں، وہاں اگر مشکلات آ رہی ہیں وہ کانٹے نہیں ہیں، ان کا حل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، دائیں بائیں ہو گئے، کوئی اور راہیں اختیار کر لی، وہ کانٹے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اگر ہم اپنا ارادہ یہی بنا لیں گے نا، ہاں ہم نے بچنا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں، ان مشکلات کا حل بھی ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی صراط مستقیم پر ہی قائم رکھے، آمین۔ پھر آگے صراط مستقیم کی وضاحت بھی کی گئی کہ صراط مستقیم کون سا صراط ہے، کون سی راہ ہے، کن لوگوں کی راہ ہے۔ تو دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ گمراہوں کی، ولا الضالین، اور نہ ہی غیر المغضوب علیہم، نہ ہی ایسے لوگوں کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کی۔ اب یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، کون لوگ انعام یافتہ ہے، اس کی وضاحت سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر وہ کون سے لوگ ہیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ اپنی ہر بات میں، زندگی کے ہر موڑ پہ سچ بولتے ہیں، انہیں صدیقین کا لقب دیا قرآن نے، اور وہ انعام یافتہ۔ اور اسی طرح الشہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اور والصالحین، نیک لوگ جو اپنے ہر عمل میں یہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، جائز ہے تو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ایسے ہی ساتھی بہترین ہوتے ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں کون شامل ہیں؟ انبیاء شامل ہیں، سچے لوگ شامل ہیں، شہداء شامل ہیں، اور نیکوکار لوگ شامل ہیں۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، تو ان لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ہی مانگنا چاہیے نا۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر غضب ہوا، نہ ان کی راہ ہو اور نہ گمراہوں کی۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے؟ تو آئیے، یہ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، یہ اپنی تفسیر اضواء البیان، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَإِنْ كَانُوا ضَالِّينَ جَمِيعًا مَغْضُوبًا عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، یہود اور نصارہ اگرچہ وہ دونوں ہی گمراہ بھی ہیں اور دونوں ہی مغضوب بھی ہیں، دونوں پر ہی غضب ہوا اور دونوں ہی گمراہ ہیں، لیکن فَإِنَّ الْغَضْبَ إِنَّمَا خُصَّ بِهِ الْيَهُودُ، لیکن جو غضب ہے یہ یہودیوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَإِنْ شَارَكَهُمُ النَّصَارَى فِيهِ، چاہے نصارہ ان میں شامل ہیں، لیکن غضب یہودیوں کے ساتھ خاص ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی۔
لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ وَيَنْكُرُونَهُ، کہ وہ حق کو سمجھتے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا تھا، اس کے باوجود اس کا انکار کیا۔ وَيَأْتُونَ الْبَاطِلَ عَمَدًا، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹے کام کرتے ہیں۔ فَكَانَ الْغَضْبُ أَخَصُّ صِفَاتِهِمْ، تو اسی لیے غضب ان کی ہی بڑی صفت بن گیا، انہی کے ساتھ خاص ہے۔ وَالنَّصَارَى، اور نصارہ کے بارے میں انہوں نے بتایا، جہلتن، وہ جاہل ہیں، لا یعرفون الحق، انہوں نے حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہود نے تو پہچان لیا تھا لیکن عمل نہیں کیا، نصارہ نے حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے تین خدا بنا لیے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو، اور ایک اللہ کو۔ انہوں نے سیدھا راستہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو جو صحیح رستے، صحیح علم حاصل نہیں کرتا وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے پھر وہ گمراہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے فَكَانَ الزِّلَالُ أَخَصُّ صِفَاتِهِمْ، تو ضلالت، گمراہی ان کے لیے خاص صفت بن گئی ان کی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں بھی متعدد جگہوں پر، متعدد آیات میں پتہ چلتا ہے کہ غضب کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود تھی نا، تو جہاں پر اس قوم کا تذکرہ آتا ہے وہاں بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا غَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہی ساتھ نصیب کرے، اور ان کا تعلق، ان کا درجہ کہاں پر ہوگا؟ قیامت کے دن جنت الفردوس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو اپنے لیے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ انبیاء وہیں پر ہوں گے، شہداء، صالحین وہیں پر ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درجات ہیں، تو انسان کو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہی درجہ ملے گا، اور جنت الفردوس ہی وہ درجہ ہے جہاں انبیاء ہوں گی۔ اگر ہمیں ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو ہمیں پھر جنت الفردوس مانگنی چاہیے، اور محض مانگنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنے ہوں گے، اور عمل یہ ہوتا ہے جنت الفردوس کے لیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، جو کام کریں صرف اس کی رضا کے لیے کریں، اور کام بھی بس وہی کریں جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اگر واقعی ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں تو پورے قرآن پر خود ہی عمل ہو جاتا ہے۔ تو یوں یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔